خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جیسا کہ ناظرین اہل سنت چینل میں آپ تمامی حضرات کو خوش آمدید۔ آئیے آج میں آپ تمامی حضرات کو 3 چیزوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اگر آپ ان 3 چیزوں پر عمل کریں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور کل مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بہت سارے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حضرات ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی بھی کام میں آگے بڑھنا ہو، کوئی بزنس میں آگے بڑھنے والا ہو تو غلط خیالات اور الگ الگ تصورات میں جا کر کے بندہ پیچھے ہٹتا ہے، ڈر کر کے ہار جاتا ہے، یعنی منزل کو پہنچنے سے پہلے ہار جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ منزل کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہو، منزل کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہو، سب سے پہلے آپ کے دل میں پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں پختہ یقین نہیں ہے آپ کو اپنے مقصد اور اپنے گول تک پہنچنے کا، تو آپ کبھی بھی اپنے گول اور اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے میری گزارش یہی ہے کہ آپ کا جو بھی گول ہو، جو بھی آپ کا ڈریم ہو، جو آپ کا مقصد ہو، جس منزل کو آپ پہنچنا چاہتے ہیں، پہلے اس منزل کو بناؤ، اس منزل کے سپنے دیکھو، اس منزل کو اپنے دل میں جگاؤ اور اس مقصد کو اپنے نظروں کے سامنے لاؤ، رات دن اس کے سپنے دیکھو، تبھی تو بندہ اس منزل پر پہنچتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں پر عمل کیا کرو، اور یہ چیزیں اگر آپ عمل نہ کریں گے تو دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں، سب سے پہلی چیز ہے کہ کم کھانا۔ سب سے پہلی چیز کم کھانا، یعنی کہ بندہ اگر زیادہ کھا لیتا ہے تو جو کام کرنے کا اسے انٹرسٹ ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ اچھی طریقے سے کھا لے، یہ تو ایک روایت بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی بھوک ہو اس سے 2 لقمے یا 2 نوالے کم کھایا کرو، یعنی کہ سمجھ لو میں 1 پلیٹ کھانا کھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میری کیپیسٹی ہے کہ میں 2 بھی کھا سکتا ہوں، لیکن 1 پلیٹ کھانے پہ میرا پیٹ بھر سکتا ہے تو 1 ہی پلیٹ کھایا کرو، 1 باقی رکھو۔ کیونکہ بزرگان دین کا یہ قول ہے، ان کا یہ عمل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کم کھایا کرو۔ اس سے جو ہے بندے کی سوچ بڑھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کام کرنے کا جذبہ ابھر کے آتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہو گئی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کم بولا کرو، یعنی کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ سامنے والے کے دل کو موم بھی بنا دیتی ہے اور سامنے والے کا دل چیر کر کے چھنی بھی کر سکتی ہے۔ یہی زبان ہے، اس زبان سے آپ چاہے تو سامنے والے کا دل جیت سکتے ہیں، اور اسی زبان سے چاہیں تو آپ سامنے والے کا دل داغدار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس زبان کا استعمال کر کے سامنے والے کے دل میں گلاب کھلائیں گے اور سامنے والے کے دل میں آپ اپنی محبت کے چراغوں کو روشن کریں گے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین نے دوسری بات یہ فرمائی کہ اچھا بولا کرو اور میٹھا بولا کرو اور ساتھ ہی ساتھ کم بولا کرو۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ کم بولنے کی عادت بنائیں۔ زیادہ بولنا کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ زیادہ بولنے سے، اب دیکھیں ایک نیا جوڑا ہے، اگر شوہر بھی زیادہ بولتا ہے، بیوی بھی زیادہ بولتی ہے، تو باتوں میں بولنے میں کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو الفاظ نہیں نکلنے چاہیے، اور وہ الفاظ نکل جائے تو دونوں رشتے میں دراریاں، نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے گزارش یہ ہے کہ بات اس حد تک نہ پہنچے، اسی لیے ابھی سے آپ تیار ہو جائیں۔ تو اسی لیے کم بولنے کی عادت ڈالیں۔ اور تیسری چیز بزرگان دین نے فرمائی، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ کم سونا۔ سب سے پہلی کم کھایا کرو، دوسرا کم بولا کرو، اور تیسری چیز کم سویا کرو۔ جو بندہ اور جو انسان بڑے بڑے مقصد سوچتا ہے اور بڑے بڑے سپنے دیکھتا ہے تو اس بندے کو زیادہ سونا یہ شعبہ نہیں دیتا، کیونکہ سپنے دیکھنے والا انسان کم سویا کرتا ہے۔ اگر آپ رات بھر سوئیں گے، دن بھر سوئیں گے، آپ دیکھیں ہسٹری اٹھا کر کے کہ جن لوگوں نے آج کسی مقام کو حاصل کیا ہے، جن لوگوں نے کسی منصب پر فائز ہیں، جن لوگوں کے پاس آج شہرت ہے، آج عہدے پڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی محنت بھی تو دیکھے نا۔ رات میں 3 گھنٹے صرف سویا کرتے تھے اور باقی وقت پورا اپنے گول اور اپنے مقصد کو لگانے میں اور اس مقصد تک پہنچنے میں صرف کیا کرتے تھے، تبھی تو آج دنیا انہیں یاد کیا کرتی ہے۔ تو اسی لیے آپ بھی اپنا ایک شیڈول بنا لیں اور ساتھ ہی ساتھ کم بولا کریں،
کم کھایا کریں اور کم سویا کریں۔ ان 3 چیزوں پر اگر آپ نے عمل کیا تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اپنے منزل کو بآسانی پہنچ سکیں گے، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی آپ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ تمامی حضرات نے ہمارے اس یوٹیوب چینل اہل سنت چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔